اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ ماہ رمضان اپنی آب و تاب کے ساتھ، رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ ہماری زندگی کو مفید کر رہا ہو. شکر الہی کہ ایسے وقت میں بھی ہم دین کی طرف گامزن ہیں اور ماہ رمضان کی تمام رحمتیں اور برکتوں کو درک کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں. ماہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ. اس مہینے میں خدا کی طرف سے برکتیں یا برکتوں اور رحمتوں اور بخششوں کا نزول ہوتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہر سال ماہ رمضان آتا ہے، ہر سال اس کی برکتیں اور رحمتیں کو مشاہدہ کرتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو معنوی نعمت سے فیضیاب ہونے اور اس سے استفادے کی کھلی دعوت دی گئی. روحانی نعمت، نہ دکھنے والی نعمت، ظاہری نعمت، باطنی نعمت، اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے زندگی میں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی جانب توجہ، اعمال صالحہ کی جانب رجحان، روزے کی فرضیت کی بنا پر یہ مہینہ تزکیہ نفس اور گناہوں سے چھٹکارے اور نجات کا مہینہ ہے. تزکیہ نفس ایک طریقے کی اصلاح ہے. ہماری خطائیں کہ ہم نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، خواہشات کے پابند ہو جاتے ہیں، انا اور خود پرستی ہماری زندگی میں رائج ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنے کے لیے، نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے، گناہوں سے چھٹکارے اور نجات کا مہینہ ہے. اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح. احادیث اور روایات میں اس مہینے کو قرآن کی بہار قرار دیا گیا ہے. لوگ اس مہینے میں قرآن کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. سال کے دوسرے دنوں کے مقابل میں ماہ رمضان کے دن میں قرأت قرآن، رات میں اہتمام قرآن، تلاوت قرآن. پھر اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مزید امتیاز بخشا ہے، سارے مہینوں سے الگ قرار دیا. اور دوسرے اسباب کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، روحانی بالادگی، روح کی ترقی، معنوی پاکیزگی کے لیے روزے کی صورت میں ایک جامع دستور عمل فراہم کیا ہے. بہترین قانون، بہترین دستور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو سمجھیں تو صحیح، نعمتوں کو جانیں تو صحیح،
ظاہری نعمت اور باطنی نعمت پر غور تو کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھولتے جا رہے ہیں، سوجتے جا رہے ہیں، بدن کے اعتبار سے نہیں، روح کی بیماریوں کی بنیاد خراب ہو رہے ہمارے معاملات۔ ہماری خطائیں دوسروں کو دکھتی ہیں، ہمیں نہیں دکھتی۔ جب ہماری خطائیں ہمیں خود دکھنے لگے اور ہم اس کی اصلاح اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور آمادہ ہو جائیں، یہی دستور ہے ماہ رمضان کا، جہاں انسان روزہ رکھ کے بھی دوسرے کو نہیں بتلا سکتا کہ میں روزہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ ہاتھ، پاؤں، اعضاء، جوارے، ایکشن، ری ایکشن سے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ روزہ ہے، جب تک انسان خطا نہ کرے، غلطی نہ کرے۔ کبھی روزے کی حالت میں انسان غصہ کر لیتا ہے، جھنجلا جاتا ہے، اپنے آپ کو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث کرتا ہے، تب انسان دیکھتا ہے کہ یقیناً وہ گناہوں کی طرف چلا گیا ہے اور اس کی اصلاح ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی پرابلم اور مشکل ہماری زندگی کی یہ ہے کہ ہم غلطی کو پہچانتے نہیں، خطاؤں کو جانتے ہی نہیں، گناہ پہچاننے کے ہمارے پاس شکتی اور طاقت نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کو اصلاح کی منزل پر لے جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس غلطی کو پہچانے تو صحیح، گناہ کو پہچانے تو صحیح، ورنہ آج انسان کہیں کیوں توبہ کرے بھائی، کیوں معافی مانگے، ہماری غلطی کیا ہے، ہماری کوتاہی کیا ہے، ہماری خطا کیا ہے۔ تو خطا جان کر اس کے حساب سے اس پر معافی، تلافی اور اس کی اصلاح کرنا یہ عقل مندوں کی علامت ہے۔ ماہ رمضان جہاں ایک طریقے کا عمل ہماری خطاؤں کی اصلاح ہے، تزکیہ نفس ہے، پاکیزگی ہے، وہاں گناہ شناسی بھی ہے۔ دیکھیے اس ماہ رمضان میں ہم خدا کی مرضی اور خوشنودی کے لیے سب کرتے ہیں، جو اللہ نے ہمارے زندگی میں، پوری زندگی میں حلال کیا ہے، لیکن اس کی خوشنودی کے لیے ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال شدہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تجھے نہیں پسند ہے پانی پینا، نہیں پیئیں گے۔ تجھے یہ نہیں پسند ہے، وہ نہیں پسند ہے، 9 چیزوں سے بچو، زبان سے بچو، دل کے جو ہے تمام خرابیاں خرافات سے بچو، نہیں کریں گے۔ لیکن پہچانے تو صحیح کہ گناہ کیا ہے، خطا کیا ہے، غلطی کیا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اس وقت اصلاح نہیں کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو خطا کار، گناہ گار نہیں سمجھتا۔ گناہ شناسی بھی ایک ہنر ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ گناہ کو پہچاننا ایک بہت بڑا امتیاز ہے انسان کا زندگی میں۔ ہر انسان گناہ اور غلطیوں کو پہچان نہیں پاتا۔ گناہ سے لطف حاصل کرنا اور گناہ کرتے وقت خوشی کا اظہار کرنا، یہ ان کاموں میں سے ہے جو گناہ کو گناہ کبیرہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ انسان جانتا ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے، اور گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے گناہوں پہ توجہ نہیں کرنا اور چھوٹے گناہوں کو بہت معمولی اور حقیر سمجھنا، یہی بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل اگر گناہ کبیرہ کے ساتھ ہوگا، یعنی گناہ سے مزہ اٹھانا اور خوشی کا اظہار کرنا، تو اس کے عذاب میں بھی اضافے کا سبب بھی ہو جائے گا۔ بسا اوقات ہم دوسرے کو رسوا کر کے خوش ہوتے ہیں، دوسرے کو طعنہ تشنیع دے کے خوش ہوتے ہیں، دوسروں کی غیبت کہتے ہیں کیا مزہ آیا، دوسروں کو جو ہے اذیت پہنچا کر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ شاد اور خوش و خرم ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جتنا گناہوں پر انسان لذت لے گا، مزہ لے گا، خوشی لے گا، اتنی سخت اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شر الاشرار من
تبحجر بالشر، برائی کرنے والوں میں بدترین وہ ہے جو برائی کر کے خوش ہو۔ خطائیں تو کرتے ہیں، ہم اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن خطاؤں اور غلطیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حکم الہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے کر لیا تو کیا کرو گے؟ ایک انسان ٹریفک پولیس سے نہیں کہتا کہ میں ٹریفک کو توڑ کے جا رہا ہوں، کیا کر لو گے؟ چیلنج انسان خدا نے تمام انبیاء اور مرسلین، قرآن، صحیفے، دین، مذہب سب کچھ یہ بنا کے بھیجا کہ اب سدھر جاؤ اور صحیح راستے پر رہو۔ ہم کھلم کھلا اس کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا کر لیں؟ تو جہاں برائیوں پر انسان کی زندگی میں خوشیاں آنے لگے تو وہ دن سے ڈرو۔ ایک جگہ پہ فرمایا گیا من تلظى بمعاصی اللہ ذلا، جو اللہ کی نافرمانی سے لذت حاصل کرتا ہے، اللہ کی مخالفت میں مزہ آتا ہے۔ ابھی تو ذکر الہی میں مزہ آتا تھا، اللہ اس کی لذت کو ذلت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو خدا کی نافرمانی، خدا کی مخالفت میں مزہ آتا ہے، غیبت منع کیا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، تہمتیں لگانا بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کو حقیر جاننا بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کا مسخرہ کرنا، مذاق اڑانا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اللہ اس کی لذت کو ذلت میں بدل دے گا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک وابتہاج الذنب فإنہ اعظم من رکوبہ، گناہ کر کے اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس سے بچو، اس لیے کہ گناہ کرنے سے بڑا یہ گناہ ہے کہ انسان غلطیوں پر خوش ہو۔ آج یہ سوسائٹی اور معاشرے میں یہی بات پائی جاتی ہے، جو جتنا جس کو ستا سکے اتنا ہی اس کے یار و مددگار اور چاہے وہ چاہنے والے ہم نشین لوگ ہوتے ہیں جو اسے خوش کرتے رہتے، کیا کمال کر دیا تو نے، اسے رسوا کر دیا، اسے اس کی حقیقت دکھا دی۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ اور فرماتے ہیں حلاوت المعصیت یفسدها علیم العقوبہ، دردناک عذاب گناہ کے مٹھاس کو تباہ کر دیتا ہے۔ بڑا مزہ آیا تھا، لیکن جب ڈنڈے پڑنے لگے تو ہر انسان توبہ کرتا ہے، آئندہ تو یہ نہیں کرے۔ بہت سخت عذاب گناہ کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھے امام نے بھی فرمایا لا خیر فی لذت من بعدها نار، اللہ اکبر۔ اس مزے میں کوئی خیر نہیں جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ ہو، کوئی کسی طریقے سے۔ کوئی مزہ دیر پا ہوتا ہے اور کوئی وقتی مزہ ہوتا ہے، لیکن اس لذت میں کوئی مزہ نہیں جس کا انجام جہنم ہو۔ ذکر الہی کے لذت مزہ لیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذنب ذنبا وهو زاہق ودخل النار وهو باق، جو گناہ کر کے ہنسے گا، کسی کی بات پکڑ کے، کسی کے لقنت سبقت لسانی کو دیکھ کر انسان ہنسنا شروع کرے، جو گناہ کر کے ہنسے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ بھاجت ہے منزا کا زہق، جو ہنسا وہ ہنسا گیا۔ جو گناہ کر کے ہنسے گا، گناہ کے اوپر بالکل نادم و شرمندہ نہیں ہوگا، وہ روتا روتا جہنم میں جائے گا۔ اس میں ہماری خطائیں ہیں، میں اس کا آئینہ نہیں دکھلا رہا ہوں یا میں آئینہ اسے نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ تو بالکل اوپن طریقے سے گناہ شناسی، خطا شناسی، غلطیوں کو پہچاننا، خطاؤں کو جاننا،
گناہ کو سمجھنا، اور نہیں سمجھتے ہیں تو کیا ہوگا، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک خطا اور غلطی اور بھی ہم کرتے ہیں، سرکش اور بغاوت کے انداز میں گناہ کرنا۔ شرکش ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بیل نے رسی توڑا لی، کریں گے تو کیا کر لو، ہم مخالفت کریں گے تمہاری تو کیا کر لو۔ یہ جو گناہ کو گناہ کبیرہ میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ گناہ کو شرکش اور بغاوت کے انداز میں انجام دیا جاتا ہے۔ بغاوت تو جانتے ہیں، بالکل کھڑے ہو جانا اس کے مقابل میں۔ اب ہم نے علم اٹھا لیا ہے، علم بغاوت تمہارے خلاف، اب ہم بغاوت کریں گے، تمہاری مخالفت کھلم کھلا کریں گے، چیلنج کریں گے، ہم یہ کر رہے ہیں، دیکھیں تم کیا کر لیتے ہو۔ یہ سب سے تو ہو سکتا ہے، خدا، رسول اور فرشتے اور ائمہ معصومین سے نہیں ہو سکتا۔ شرکسی شر کو عام کر دینا، آہستہ آہستہ انسان کو گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر انسان اس کے اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، من طغى وآثار الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأویٰ۔ وہ لوگ جنہوں نے شرکسی کی اور دنیا کی زندگی کو بمقابلے آخرت مقدم رکھا، دنیا کی زندگی کو آخرت، ہاں دنیا جی لو، دیکھا جائے گا آخرت میں کیا کیا ہے۔ کس نے دیکھا؟ یہ ادار کا سودا ہے، نقد جو ہے زندگی گزار لو اور نقد کے اعتبار سے تم آمادہ ہو جاؤ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آخرت کا مقابلہ دنیا سے کر لینا، مقدم کر لینا، یہ سرکشی ہے۔ دنیا کی زندگی کے مقابل میں آخرت کی زندگی کو چھوڑ دینا، دنیا کی زندگی کو آگے۔ بس بے شک ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت اور اس کی عیب پوشی سے غلط فائدہ اٹھانا، مفرور ہونا، بھاگنا نہ۔ میری تیری حکومت، دعائے کمیل میں پڑھتے تھے، حکومت سے ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہم سوچتے ہیں کہ معاف ہو گئے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ عیب پوشی جو اللہ ہمارے رازوں کو چھپا لیتا، ورنہ ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں، ہم سلام کے لائق نہیں، سلام کے جواب کے لائق نہیں، لیکن یہ اللہ کی حکومت سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ چیز بھی گناہ صغیرہ کو کبیرہ میں بدل دیتی ہے۔ گناہ کرنے والا اس کے فوراً عذاب نہ کرنے کو، اس کی دو ہی مہلت کو اس کو راضی ہو جانے کی دلیل سمجھتا ہے۔ اگر غلطیاں کی ہوتے تو اللہ کا عذاب آتا نہ، اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ تو ہو جائے، یہ تو سب قدیر کے دشمن تو ہے نہیں کہ ولایت کی جس نے کہا اور فوراً عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ نے مہلتیں دی ہیں، اس کی رحمت ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں اگر ہم نے غلط بولو تو یہ عذاب آ جائے، غلط جھوٹ کہوں تو یہ مشکل آ جائے، رات نہ دیکھوں اور دن نہ دیکھوں۔ اس کے بعد بھی اللہ مہلت دیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں راضی ہے، دوسرا سوچتا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے۔ تو عذاب نہ آنا اسے مہلت سمجھنا چاہیے، اس کی خدا کی رضا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کو مقرب اور محبوب خدا لوگوں میں شمار کرنے لگتا ہے کہ ہم خدا کے مقرب ہیں، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جیسے کہ سورہ مجادلہ میں 8ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ گناہ گار لوگ دل میں کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ گناہ کے
بنا پہ عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جہنم کافی ہے، اس میں وہ جائیں گے اور بہت بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان لوگوں کا گناہ جو خدا کے فوراً عذاب نازل نہ کرنے کے بنا پر یا مہلت کی بنا پر مغرور ہو جاتے ہیں، غرور کرنے لگتے ہیں، اور یہی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہماری خطائیں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، اس کی ہمیں اصلاح کرنا چاہیے۔ اور آج کے ضمن میں جو ہماری خطائیں ہیں، ایک تو گناہ کو نہیں پہچاننا، دوسرے شرکسی اور بغاوت کرنا، تیسری چیز ہے کھلم کھلا گناہ کا اظہار کرنا اوپن طریقے سے، کہ ڈرے سہما انسان دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے، جس کو بہتان لگا رہا ہے، اگر سامنے ہو تو نہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی دل آزاری سامنے کھلم کھلا کرتا ہے، گناہ کر کے اس کا ذکر کے ذریعے اظہار اور کھلم کھلا بے باکی۔ اور کتنے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اپنے گناہ کے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے، کتنے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یقیناً ہم تو گناہ گار ہیں۔ ارے کتنے سال انسان ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً ہم نے غلطیاں کی ہیں، کوتاہی کی ہے، اور اسے فخر کے ساتھ بیان کرتا رہتا ہے انسان۔ سر عام اس غلطی کو بیان کرتا ہے کھلم کھلا۔ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اول یہ تو جرات اور گستاخی کا اظہار ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کو نہ اللہ کا خیال ہوتا ہے، نہ رسول کا، نہ دوسرے کو گناہ کی طرف راغب کرنے کا اور معاشرے کو فساد زدہ بنانے کا کوئی احساس نہیں، بس وہ اپنی غلطیوں پہ فخر و مباحات کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ایاک المجاہدۃ بالفجور فإنہ من اشد مآثم، گناہ کو ظاہر کرنے سے بالکل بچو، اس لیے کہ وہ سخت ترین گناہ ہے، یعنی اظہار گناہ۔ غلطی ہو گئی تو اس پر شرمندہ ہو، پشیمان ہو، اسے نہ بیان کرو، تم چھپاؤ تو دوسرے بھی چھپائیں گے، لیکن بسا اوقات غلطیوں کا اظہار ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی، جشن منائی جاتی۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں المستکبر بالحسنۃ یعدل 70 حسنہ لمذنب بالسیئۃ مخذول۔ اللہ اکبر۔ نیکی کو چھپا کر کرنا اسے 70 نیکیوں کے برابر کر دیتا ہے، اور گناہ کو ظاہر کرنے والا رسوائی کے گڑھے میں گر جاتا ہے، اور اس کی بھی کوتاہیاں اور غلطیاں بڑھ جاتی ہیں۔ افسوس کہ بہت سے گناہ فیشن اور سوسائٹی کے نام پر لوگوں کو کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ارے اس سوسائٹی میں رہنا ہے تو گیدرنگ کرنا پڑے گا، اس سوسائٹی میں رہنا ہے تو یہ فنکشن میں تو آنا پڑے گا، ارے یہاں بڑے لوگوں کے درمیان ہے تو برتھ ڈے پارٹی میں آنا پڑے گا، اور چاہے جیسے لوگ ہوں، جس طریقے کا جو کھانا پینا ہو، جو لباس ہو، جس طریقے کا رہن سہن، سب کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایسے دوست احباب کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ تو گناہ ایک فیشن بنا لیتے ہیں، سوسائٹی کے نام پر لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، لوگ اس کو انجام دے کر اپنے ناقص، اپنے نقص، اپنے عیب، اپنی خطا، بلکہ باطل خیالات کو بھی VIP ماڈرن، رائل فیملی، فیشنیبل، زمانے کے ساتھ چلنے کا ایک سکہ اور مہر، اور نہ جانے کو بیکورڈ جو ہے سمجھ لیتے ہیں، جبکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ دھوکہ ہے، گناہ اشرف المخلوقات ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اشرفیت سے انحراف کا مسئلہ ہے۔
کہ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے تو اسے اشرف رہنا چاہیے. اس کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو انسان اپنے سامنے رکھے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ اے میرے کریم پروردگار، غلطیاں اور کوتاہیاں تو ہماری ہو ہی گئی ہیں، اب تیرے سامنے ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں. اس میں بھی اگر انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس چیز کو میں آپ کی خدمت میں آگے گزارش کروں گا کہ خطا کیا ہے، غلطی کیا ہے. بھئی اتنا موضوع چل رہا ہے، آج نویں تقریر اس ضمن میں ہو رہی ہے. خطا ایک تعمیری ہوتی ہے اور خطا ایک تخریبی ہوتی ہے. جیسے صحیح تعمیری اور صحیح تخریبی، ہم لوگوں کو دماغی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور اس کا وعدہ کرنا چاہیے کہ آئندہ پھر ایسی غلطی نہیں ہوگی. ایسا کرنے سے ہماری دماغی پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور دل میں سکون ہوگا. سکون کب ملے گا؟ جب ہم نے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو مان لیا اور اس کے اوپر توبہ کر لیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، سکون مل گیا. احساس وہم خطا انسان کے دماغ پر حامی ہو جاتا ہے. بسا اوقات انسان کوئی خطا اور غلطی کر دیتا ہے، اتنا دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے اوپر ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے، جھڑکتا رہتا ہے اپنے آپ کو. اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے. اس کو اس کے احساس خطا کی وجہ سے جو اچھا کام کرنے سے خوشی ملتی وہ بھی نہیں ملتی. ایسے بہت سے مارکے آپ نے دیکھے ہوں. ایسے احساس اور خطا کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ یہ بہت مہلک نفسانی بیماری ہے، ہلاک کر دینے والی، ختم اور تباہ اور برباد کر دینے والی یہ بیماری خطا ہے. اگر ہم خود اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو کسی ماہر نفسانی کے مشورہ لینے، جو قرآن ہے، دین ہے، حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے خالق نفس ہے، جو خالق نفس ہے اور جو نفس رسول ہو، اس کی طرف متوجہ ہو، وہ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی غلط کام کرنے پہ پشیمان اور پچھتاوا کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. ایسی صورت میں انسان کو اپنے احساس پر قابو ہو جاتا ہے اور وہ جان کرے غلط کاری پر افسوس کرتا ہے اور اس سے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے. جیسے ہی سمجھ میں آیا کہ ہم یہ غلط ہے، اس میں شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا اور اسے احساس جاگ گیا اور غلطی پر افسوس ہو گیا تو فوراً انسان اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو جاتا، اسے سکون کی لائف زندگی مل جاتی. اگر انسان اپنی غلطی پر پچھتاتا نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ ایسی غلطی پھر بھی بار بار کرتا رہے. اور نقطہ پچھتاوے کا ہے غلطی کرنے والا اس پریشانی یا اس پچھتاوے پر خوش ہے. ایسا آدمی اپنی اصلاح کرے گا اور اس سے آئندہ پھر ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کی زندگیوں میں جو خطائیں آ جاتی ہیں اس خطا کو محسوس کرے، پشیمان ہو، شرمندہ ہو اور اسے ترک کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. یہی سب سے بڑی خطاؤں کی اصلاح ہے. جب بھی ہماری خطا ہو جائے ہم اس کو محسوس کریں، بے چین نہ ہو، سکون کی لائف جیتے ہیں، اسے ایکسیپٹ کریں خود اپنی جگہ پہ اور اس کے بعد اس کو تحقیق پر شرمندہ ہوں کہ اللہ ہو گیا ہے. اور شرمندگی کے بعد اسے ہمیشہ ترک کرنے کی کوشش کریں. پھر محسوس کریں کہ دل میں سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے. یہی ہے انسان کی اصلاح. تو سب سے پہلے انسان بارگاہ رب العزت میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے. حارث یمانی سے امیر المؤمنین نے ماہ رمضان کے ہر دن کی نمازوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی سے 10 تک اور 10 سے 20 تک 20 رکعت نماز ہے اور 21 سے 30 تک 30 رکعت نماز ہے. 700 رکعت یہ ہے اور 3 شب و قدر میں 100 ہے.
تو 1000 رکعت نماز وہ ہے۔ اور آج 9 رمضان شب 9 ہے۔ حارث یمنی سے امیر المؤمنین نے فرمایا جو شخص 9 تاریخ کے شب میں 6 رکعت نماز پڑھے گا، الحمدو کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور نماز کے بعد 50 مرتبہ صلوات پڑھے گا، تو اللہ اسے 1000 عابدوں 1000 زاہدوں کا ثواب دے گا۔ جنت میں کہے گا جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ 9 تاریخ کی جو دعا ہے مختصر 2 دعائیں ہیں، ہمارے فیس بک کی کلپ میں 9 10 منٹ کی روزانے کی دعا، اعمال اور اسماء الہی کے فائدے، کون کون سی مشکلات، پریشانیاں، دکھ درد ہیں جس کا علاج اللہ نے اپنے نام میں رکھا ہے، وہ کس طرح سے، کن عنوان سے، کب، کتنی مرتبہ، معصومین کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہم عمل کریں تو اپنی مشکلات، اپنی اصلاح، اپنے دکھ درد سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ 9 تاریخ کی جو دعا ہے اس کے پڑھنے کے لیے 9 روزے کے فائدہ، خداوند عالم 9 دن تم کو 1000 علماء اور 1000 اعتکاف کرنے والے اور 1000 فوجوں کا اجر و ثواب تمہیں عنایت فرمائے گا۔ تو یہ ہماری بہترین اصلاح ہے کہ ہم ماہ رمضان میں خداوند عالم کی بارگاہ میں متوجہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ میرے کریم پروردگار، میرے رحیم کریم پروردگار، یقیناً ماہ رمضان کی فضیلتیں اور اس کی اہمیت ہم دوسرے مہینہ پر ماہ رمضان کی فضیلت اور برتری کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تاکہ اس مہینے کی معرفت اور اس کی بصیرت کے ساتھ اس کا استقبال کر سکیں، اسے اپنی زندگی میں ڈال سکیں، انہیں اپنے ماحول میں بنا سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت سے درخواست کیا ہے، آواز دی، وہ انہیں ماہ رمضان کی فضیلتوں سے آگاہ فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ وَالتَّحَفُّظَ مِمَّا حَذَّرْتَ فِيهِ۔ بار الہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، ہمیں اس مہینے کی فضیلت اور برتری جاننا اور اس کی عزت اور اس کی حرمت کو کا لحاظ رکھنا، اور جن چیزوں سے اس مہینے میں تو نے منع کیا ہے اس سے بچ جانا، یہ ہمارے لیے ہدایت فرما، ہم کی رہنمائی فرما۔ یہ صحیفہ سجادیہ میں 44 نمبر کے دعا میں جناب زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ تو ماہ رمضان یقیناً عظیم ترین مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ بھرا ہوا مہینہ ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں اپنی کوتاہیوں کو ختم کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچاننا ہے اور اس پر نادم ہونا ہے، اسے محسوس کرنا ہے اور محسوس کرتے کرتے اس کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے۔ ماہ رمضان سے لطف اندوز ہونا ہے، ہر مشکل پریشانیوں میں بارگاہ رب العزت میں ہم حاضر اور ناظر ہو جائیں کہ یقیناً پروردگار بڑا کریم ہے، رحیم ہے، اور اس نے ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر نازل فرمائی ہیں، جس کی طرف ہم تھوڑی دیر توجہ کر لیں تو یقیناً ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ رب کریم نے اس کی نعمتوں کا انسان احساس نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، فکر نہیں کر سکتا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو متوجہ کرتا ہے کہ اپنا عمل بارگاہ رب العزت میں زیادہ سے زیادہ رکھو۔ وہ اللہ جو مالک ہے اور خود پروردگار کا ایک ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہم اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو مملوک سمجھیں، یعنی کسی کے ماتحت ہوں، کوئی میرا حاکم ہے، ہم اس کی رعایا ہیں،
لیکن یہی مملوک نہیں، اس مالک کے تسلط اپنی زندگی پہ ہو جائے، قبضہ ہو جائے، ہاتھ میرے ہوں لیکن میرے کہنے پر نہ چلیں، مالک کے کہنے پر۔ آنکھیں ہماری ہیں، نفس ہمارے ہیں، خیالات ہمارے ہیں، فکر ہمارے ہیں، اعضاء جوارح سب ہمارے ہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے وہ نہ چلیں بلکہ مالک۔ جہاں انسان کی زندگی میں مالک کا تسلط ہو جائے تو سمجھو کہ انسان کامیاب ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ولایت۔ ولایت اپنے اوپر اس معصوم اور امام جن کی ولایت فرض ہے ان کو اپنے اوپر حاکم بنا لے۔ یہ جان ہماری جان نہیں ہے۔ کربلا کے تمام شہیدوں نے یہی تو کہا تھا، ایک مرتبہ کیا 10,000 مرتبہ قتل کیا جائے، جلا کے راکھ کر دیے جائے، پھینک دیے جائے، پھر بھی ہر ذرے سے ہی آواز آئے کہ لبیک یا حسین۔ چونکہ ہمارے نفس پر آپ حاکم ہیں، ہماری زندگی پر آپ مالک ہیں۔ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک لفظ ہے المالک۔ اس اسم کا مادہ ہے ملک، جس کے معنی کسی چیز پر قادر ہونا، اختیاروار ہونا، بنیاد محکم ہونا، وہ سہارا جس پر کوئی قائم ہو اسے المالک ہے۔ اس بنا پر مالک کا معنی ہوگا وہ ہستی جو قادر ہے، مستولی ہے، اختیار ہے، والی ہے، محکم ہے، بنیاد ہے، سرپرست ہے، وہ ہستی جس کے سہارے پر دوسرے قائم ہیں اور صاحبان حکومت اور سلطنت ہے۔ خدا قدوس کے مالک ہونے میں جہاں اس کامل اختیار و اقتدار کو تصور اور ایمان و یقین ہو، وہاں یہ تصور، ایمان و یقین بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی مالکیت استبداد کے لیے نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، رسوا اور ذلیل کے لیے نہیں، ظلم و جہل کے لیے نہیں ہے، بلکہ کائنات کی اصلاح اور درستگی کے لیے۔ ہمارا موضوع اصلاح ہے، یعنی المالک کو جب انسان اسے مالک سمجھے تو ظالم نہ سمجھے، جابر نہ سمجھے، کوئی اس کا بینیفٹ اور فائدہ نہ سمجھے، بلکہ وہ ہماری اصلاح چاہتا ہے، ہماری درستگی چاہتا ہے، تاکہ اس کا نظم و نسق ٹھیک ٹھاک قاعدے اور قانون کے مطابق چلتا رہے، ہر چیز اس کی بنیاد پر انسان کے سامنے آتی رہے۔ قرآن مجید نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ الحمد۔ حمد ہے خدا کی، اس خدا کے مخلوق کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے۔ وہ خدا مہربان ہے، تمام مخلوقات پر، خواہ مومن ہو یا کافر ہو، بخشنے والا ہے۔ قیامت کے دن فقط مومنوں کے اوپر رحم کرنے والا وہ خدا جو روز جزا کا مالک، حاکم ہے، قادر ہے، صاحب اختیار ہے۔ معصومین کے جملے میں یا الہی و سیدی و مولائی و مالک الرقی یا من بیدی ناصیتی، اللہ دعائے کمیل، اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا، میری جان کے مالک ہے وہ جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے، رسی ہے۔ گھوڑے کی لگام باندھتے ہیں نا، جدھر جائے لگام گھماتے ہیں ادھر گھوڑا جاتا ہے۔ ہماری لگام اپنے ہاتھ میں رکھ، ادھر گھما جدھر تو چاہتا ہے۔ یہ اصلاح ہے، اور مقصد خطاؤں کی اصلاح۔ المالک کو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہر روز ہر دن 90 مرتبہ 90 مرتبہ یا مالکوں کا ورد کرتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب اسے مخلوق کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اسے احتیاج نہیں رکھتا، اس کا ضرورت مند نہیں ہوتا، اسے دنیا اور آخرت کی دولت حاصل ہوگی۔ جو شخص جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے 1000 مرتبہ کہتا ہے یا مالکو، تو اس کی تمام دنیاوی اور اخروی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اب وہ ہم نہیں کہ ایک ایک عمل پر جو ہے کہ 1 گھنٹہ خرچ کریں، عقل مند ہیں، جانتے ہیں بتانا ایک عمل چھوٹا 1 گھنٹہ خرچ کرنا، بلکہ کم وقت میں زیادہ چیزیں بیان کرنا، اس میں سے جو بھی انسان کو سمجھ میں آئے لے لے۔
یا مالکوں کا ذکر کرنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا. یا مالکوں کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. صاحب سلطنت روزانہ اگر 64 ٹائم یا مالکوں کا وردم کرے، اپنا معمول بنا لے، تو اس کی سلطنت میں دوام آتا ہے، اس کی گھر کی حکومت میں. یعنی ہر انسان اپنے گھر کا تو حاکم ہے ہی، ہر مرد اس کی رعایا ہے. درس قرآن میں رات 8:30 بجے جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں قرآنی زندگی کے سلسلے میں باتیں ہوتی ہیں. قرآنی لائف، چاہے ہوم لائف ہو، چاہے معاشرتی لائف ہو یا تمدنی لائف ہو، قرآن ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. دن کے وقت اگر 91 ٹائم یا مالکوں کا ورد کرنے والا حاجات دنیاوی اور اخروی حاصل کر لیتا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں اسے مل جاتی ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے روزانہ 218 مرتبہ یا مالک المملوک، یا مالک الملوک کا ورد کرے تو یقیناً کامیاب ہوتا ہے. قبولیت دعا، روزے کی کشادگی. دیکھیے ساری چیزیں چھوڑ دیں، اس ناموں کی برکت یعنی اثر دیکھیں کہ وہ مالک ہے تو اپنے اوپر اس کی ملکیت مانے، اس کے تسلط، اس کی حکومت اپنی باڈی پہ مانے، اپنے احکام پر مانے. دعا کی قبولیت روزی میں جو ہے وہ کشائش اور اضافے کے لیے یا درجات کی عالی کے حصول کے لیے 212 مرتبہ یا مالک الملک کا اگر ورد کرے تو انشاءاللہ اس کی روزی میں اضافہ ہوگا اور انسان ہر منزل پہ کامیاب ہوگا. یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں ہر وقت متوجہ کرتی ہیں کہ اپنے پروردگار، اپنے خدا کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے. اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اس پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اسے محسوس کریں اور اس پر شرمندہ ہونے کے بعد اسے ترک کر دیں ہمیشہ کے لیے، دوام کے لیے. اپنی خطاؤں کو ہم سمجھیں اور اس کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما، تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما. آباد و شاد رہیں، ہر صحت مند رہیں، بیماریوں سے نجات ملے اور زیادہ زیادہ کار خیر نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.